بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا مؤتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يجلس بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جھگڑا کر کے اور اصرار کر کے اصرار اللہ کے سامنے بیٹھیں گے اور اپنا جھگڑا پیش کر دیں گے قیامت کے دن، ان سب سے پہلا میں آدمی ہوں. سمجھے؟ تو اب اس میں تھوڑا سی تبدیلی آپ کو کریں. انا اول من یجلس بین یدی الرحمن للخصومۃ یوم القیامۃ من هذه الامت. اس امت محمدیہ میں جو لوگ اللہ کے سامنے یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، جو گھٹنوں پر یہ ہے کہ بیٹھ کر کے اللہ کے سامنے اصرار کریں گے، لڑیں گے کہ اللہ ہم نے آپ کی رضا کے لیے جنگیں لڑی ہے، ان سب سے پہلا بندہ میں ہوں. وہ ابھی آئے گا انشاءاللہ آپ کے سامنے. یعنی ہم بتائیں گے بڑے مجاہدین، ہم نے بڑے جہاد کیے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے. فرماتے ہیں انا اول من یجلس بین یدی الرحمن، اللہ کے سامنے یہ کہ جو لوگ گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ جائیں گے، خصومت کر کے، اصرار کر کے قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں بخش دے کہ ہم نے یہ کہ جنگیں لڑی ہے، تو یعنی اس امت میں سب سے پہلے مجاہد ہم لوگ ہیں. وقال قیس بن عباد وفیہم انزلت، اور قیس بن عباد کہتے ہیں انہی مجاہدین کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی. ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، ھذان سے یہ دو فریق یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں، یہ اللہ کے سامنے ان کے یہ کہ جھگڑا ہی ہوگا، مجاہدین اور غیر مجاہدین. ھذان خصمان اختصموا، مولانا یاد رکھ لینا، متقدمین کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ، کسی بھی واقعہ پر آیت جب صادق آتی ہے تو کہتے فیہم انزلت، انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہو گئی. یعنی ضروری نہیں ہے کہ سبب نزول وہ آیت ہو، یعنی وہ واقع سبب نزول ہو اس آیت کے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک واقع اس پر آیت صادق آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نزلت فیہم، ان کے بارے میں یہ نازل ہو. متقدمین کی اپنی اصطلاح. وقال قیس بن عباد وفیہم انزلت ھذان خصمان اختصموا فی ربہم قال هم الذین، یہ کون لوگ ہیں، هم الذین تبارزوا یوم بدر، جو بدر کے موقع پر یہ کہ جو کھل کر کے یہ کہ لڑائی کے لیے آ گئے، مانا یہ کہ چیلنج دے کر کے. وہ کون ہے؟ یہ فرماتے کہ حمزہ و علی و عبیدہ، تین آدمی یہ ہو گئے، ٹھیک ہے. یا او قال ابو عبیدہ، یہ تین ہو گئے یہ مجاہدین، عبیدہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ عبیدۃ بن الحارث اور وشیبۃ بن ربیعہ وعتبۃ والولید، یہ تین کافر ہیں. سمجھ رہی میں کیوں؟ اب عبیدۃ بن الحارث، یہ تین تو ہو گئے مسلمان، شک کے ساتھ بتا دیے انہوں نے کہ حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ یا ابو عبیدہ بن الحارث ہو گیا مولانا. اور ان کے مقابلے میں اب یہ کھل کر کے سامنے آگے شیبہ بن ربیعہ اور عتبہ اور ولید بن عتبہ. شیبہ سے ٹکر ہوا حضرت حمزہ کا، ولید بن عتبہ سے ٹکر ہوا حضرت علی کا، اور حضرت ابو عبیدہ یا یہ کہ عبیدہ، ان کا یہ ہے کہ اللہ کا عتبہ سے ٹکر ہو گیا. انہوں نے حضرت کو، ابو عبیدہ کو زخمی کر دیا. حضرت علی اور حضرت حمزہ فارغ ہو گئے شیبہ سے اور ولید بن عتبہ سے. انہوں نے آ کر کے پھر اس عتبہ کا کام بھی مکمل کر دیا. ہو گیا مولانا؟ یہ ہے اس لیے کہ میدان میں اب ایک آدمی میدان میں نکلا ہے کافر، کوئی دوسرا نکل رہا، کہتے ہیں ہماری قوم کا، ہمارے قریش کا ہمارے برابر کا آدمی ہم سے آئے، تم عام آدمی آ گئے. سمجھے؟ تو یہی ہوتا تھا کہ میدان پہ نکل کر کے کوئی مسلمان کہتا ہے حل من مبارز یبارزونی، ہے کوئی نکل جائے جو میرے ساتھ یہ کہ، اس لیے جنگ کے لیے برز اور تبارز استعمال ہوتا. وبرزوا للہ، نہیں وبرزوا للہ نہیں، ولما برزوا لجالوت وجنودہ، بولو ولما برزوا، ویسے برز کا معنی ظاہر ہونے کے، لیکن چیلنج بازی کر کے میدان میں اترنا، بولو چیلنج بازی کر کے میدان میں اترنا. چلیے
وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في رب في 6 من قریش کے 6 آدمی فرمایا علی و حمزہ و عبیدہ بن الحارث، ٹھیک ہے یہ 3 آدمی مسلمانوں کے ہو گئے، و شیبہ بن ربیعہ و عتبہ بن ربیعہ والولید بن عتبہ، ہو گیا مولانا۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ولید کا مقابلہ علی سے ہوا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شیبہ کا حضرت حمزہ سے، اور یہ ہے کہ عتبہ کا مقابلہ حضرت ابو عبیدہ سے۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم الصواف قال حدثنا یوسف بن یعقوب کان ینزل فی بنی زبیعہ، یہ یوسف بن یعقوب کون ہیں؟ یہ کان ینزل فی بنی زبیعہ، قبیلہ بنی زبیعہ کے اندر رہتا تھا۔ مولانا عربوں کے ہاں یہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے آپ کہیں گے منظور البلوشی البلوچستانی یا السجستانی، سیستان بلوچستان کیجیے، منظور احمد السجستانی، ثم الکراتشوی، ثم الکراتشوی، یہ منظور پہلے پیدا ہوا، اس کا اصل علاقہ بلوچستان ہے، ثم الکراتشوی، پھر یہ کراچی میں آ گیا، سمجھے؟ یہ اب بتاتے کان ینزل فی بنی زبیعہ، یہ راوی اللہ آپ کا بھلا کریے بنی زبیعہ میں یہاں یہ کہ رہتا تھا، اس وجہ سے اس کو زبیعی بھی کہتے ہیں۔ ہاں ملنگو، یوسف بن یعقوب کو زبیعی بھی کہتے ہیں، وہ مولا لبنی سدوس، اور بنو سدوس کے یہ کہ یہ غلام بھی ہے، اس وجہ سے اس کو سدوسی بھی کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یوسف بن یعقوب الزبیعی السدوسی، الزبیعی السدوسی۔ اڑے کچھ پلا پڑا، خیال کر لینا، میں نے عرض کیا کہ ترتیب یہی ہوتی ہے، منظور السجستانی ثم الکراتشوی، سمجھے؟ یہ ہوتا ہے۔ تو اس کے یہ نام زبیعی بھی ہے، وہاں بھی رہا، اور یہ کہ یہ آزاد کردہ یا غلام ہے بنو سدوس کے، بنو اس لیے سدوسی بھی کہتے ہیں۔ قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي مجلس ابو مجلس تابعي عن قيس بن عباد قال علی، حضرت علی فرماتے فینا نزلت هذه الآیت، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوگی، وهذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان یہ تثنیہ ہے لیکن ہر فریق کے نیچے، 2 فریقوں میں سے ہر فریق کے نیچے افراد بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اختصموا آگے جمع لاتے ہیں۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم وبه قال حدثنا ابن جعفر قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم، حضرت ابو ذر قسم اٹھاتے تھے، فرماتے تھے کہ لنزل هؤلاء الآیت في هؤلاء الرهط الستة، یہ آیتیں نازل ہو گئی، یہ 6 گروپ، یہ 6 گروپ ہے، 6 افراد ہیں، یوم بدر کے موقع پر ان کے نحوہ اے نحو الحدیث السابق ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا نحوہ اور مثلو کا فرق ابھی بتا دیا آج کے سبق۔ اب یہ سارا سلسلہ پورا سال چلتے رہیں گے، پریشان تو نہیں ہے؟ ہاں یہ کالے کپڑے والے پریشان تو نہیں، یہ قلم جس کے اس میں پریشان تو نہیں ہے؟ شادی کیے؟ ہاں سیر کتگے نہ کتگے، پھر پریشان کیوں؟ بیوی تیری تو ویسے ہی نہیں ہے، سمجھے؟ شادی نہیں کہ پھر پریشان کیوں؟ سمجھے؟ پریشان ہم لوگ ہوں، کمال ہے ہمارا، گھر سے لڑ کر کے آ کر پھر بھی بخاری پڑھاتے ہیں، سمجھے؟ کمال تو یہی ہوتا ہے، لڑائی کر کے پھر بھی آ جائے، یہی تو کمال ہے۔ خیر آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں۔ وبه قال حدثنا يعقوب بن قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو هاشم عن ابي مجلس عن قيس قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقسم قسما، مضبوط قسم اٹھاتے تھے، ان هذه الايه هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر، جو بدر کے موقع پر میدان میں ظاہر ہو کر کے نکلے، فرماتے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ حمزہ و علی و عبیدہ بن الحارث و عتبہ و شیبہ بن ربیعہ والولید بن عتبہ۔ وبه قال حدثني احمد بن سعید ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابی اسحاق سأل رجل البراء، ایک آدمی نے حضرت براء بن عازب سے پوچھا، وانا اسمع، میں سن رہا تھا، اشہد علی بدرا، کیا علی بدری ہے؟ بدر میں حضرت علی حاضر رہا ہے؟ قال بارز وظاہر حقا، بارز آپ میدان میں بھی نکلے تھے، وظاہر حقا، اور دین کی آپ نے یہ کہ تائید کی، پشت پناہی کی، دین کی نصرت کر دی اور دین کی پشت پناہی کی آپ نے۔
وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن قال كاتبت أمية بن خلف. فرماتے کہ میں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ فرماتے کہ میں نے امیہ بن خلف سے میں نے معاہدہ کیا. کاتب تو کمانا آہد تو لکھا پکا معاہدہ کیا ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. وہ جو پہلے امیہ بن خلف کا مسئلہ آپ کے سامنے گزرا تھا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تفصیل سے آئے گا, اب دیکھ لینا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے حضرت سعد بن معاذ سے بھی ان کی پہلے واقعہ گزرا, ان سے دوستی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی ان سے معاہدہ کیا تھا. قال کاتبت امیہ بن خلف. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف سے میں نے معاہدہ کیا. فلما کان یوم بدر, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. فلما کان یوم بدر, جب بدر کا دن ہو گیا. فذکر عبد الرحمن, پھر آگے تفصیل سے عبد الرحمن نقل فرماتے قتلہ امیہ بن خلف کے قتل کا, وقتل ابن ہی اور اس کے بیٹے کے قتل کا واقعہ. فقال بلال, بلال نے اس موقع پر کہا لا نجوت ان نجا امیہ, میں نہ بچوں, خدا کرے میں نہ بچوں, ان نجا امیہ, آج اگر امیہ یہ کہ بچ جائے. اصل مسئلہ یہ ہے مولانا, حضرت بلال انہی کے غلام تھے پہلے, انہوں نے حضرت بلال کی چمڑی اتاری تھی, یعنی سخت حضرت بلال کی پٹائی کرتے تھے. اب بلال کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ایمان لایا, مسلمان ہو گئے. اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. بدر کے موقع پر آپ نے دیکھا اس نے اپنی سواری لی تھی, امیہ بن خلف نے سواری لی تھی کہ بابا کہ اگر کہیں دور دور رہوں گا, خامخواہ ابو جہل چھوڑتا نہیں ہے سردار کہ کسی طرح نہ دور دور, اور اگر کوئی خطرے کا واقعہ آ گیا تو دوڑ کر کے اونٹ پر سوار ہو کر کے بھاگ جائیں گے. یہ آپ کو یاد ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے میرا بھی ان سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ میں کسی طرح آپ کو بچاؤں گا. اب دوپہر کے ٹائم پہ پتہ نہیں کسی طرح لوگ آرام کر رہے تھے یا کیا صحابہ کی توجہ نہیں تھی. بلال نے دور سے اس کو دیکھا, سمجھے, تو یہ بھاگا تھا موٹا, سمجھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان سے معاہدہ کیا تھا آپ کو بچانا ہے, لیکن بلال نے چیخ مارا لا نجوت ان نجا امیہ بن خلف, میں نہ بچوں اللہ کرے مجھے نجات نہ ملے آج اگر یہ بچ جائے. بلال دوڑ لگا رہے, دوسرے صحابہ نے بلال کی آواز کو دیکھا تو صحابہ بھی دوڑ لگے. تو حضرت فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کہ میں نے کہا کہ سیٹھ صاحب کسی طرح بچ جائے, چلو ایک ظاہری دوستی ہماری ہے. تو اس کا کوئی بیٹا تھا, فذکر قتلہ اے قتل امیہ وقتل ابن ہی. عبد الرحمن بن عوف نے پھر ان کے قتل کا واقعہ بھی نقل کیا اور ان کے بیٹے کا. وہ واقعہ یہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ صحابہ کی یلغار صحابہ آ رہے تو اس کا کوئی بیٹا سا تھا ہلکا پھلکا, اس کے بیٹے کو آگاہ کر دے, ارے تو لڑ, بوڑھے بابا کو بچا دے, تو لڑ. بابا کو کہا تو بھاگ. اب موٹا بھاگے گا کیا, سمجھ رہی ہیں کہ نہیں. تو صحابہ تو وہ شاہین تھے, انہوں نے منٹ میں بیٹے کا کام تمام کر دیا. اب اس کے طرف یہ بھاگ ہی نہیں سکتا. تو عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے کہ میں نے کہا چلو تو لیٹ جا, میں تیرے اوپر جو ہے نا, میں تیرے اوپر اپنے آپ کو اوندا کر کے گرا دوں تاکہ تو بچ جائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیا, صحابہ نے نیچے سے تلوار مارنا شروع کیا, سمجھ رہی ہیں, نیچے سے. اب ظاہر ہے کہ نیچے کی تلوار تو کناٹھ میں لگ جائے گی اور کہاں لگے گی, سمجھے بھائی. ویسے تو آدمی کو اوپر لگ جائے, لیکن یہ کہ جب نیچے تو اس کے کناٹھ ہے, اور اتنا موٹا آدمی تو اس کے کناٹھ میں, سمجھے. یہ جن کو سمجھ میں نہ آ جائے تو بعد میں ساتھیوں سے پتہ کرے کہ کناٹھ کیا ہوتا, سمجھے. اس لیے صحابہ نے نیچے موٹو خان کو مار دیے جان سے. یہ فذکر قتلہ وقتل ابن ہی, اس کے بیٹے کے قتل کا اس طرح تذکرہ کیا عبد الرحمن بن. قال كاتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتل وقتل أبيه وقتل ابنه فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية. وبه قال حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي أن شعبة نبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه غير أن شيخنا أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيت بعد قد قتل كافرا يوم بدر. یہ دیکھ لینا مولانا, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت پیارے سے نقل فرمایا انہو قرأ والنجم, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والنجم اذا ہوا پڑھا, فسجد بہا, اس آیت کی تلاوت کی وجہ سے اور اس سورت کی تلاوت کی وجہ سے آپ نے سجدہ کیا. چونکہ اس کے آخر میں اللہ آپ کا بھلا کرے
کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا اس کے آخر لہذا دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو سجدہ کر لینا بعد میں اس لیے کہ امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا تو وہ قتل ہو گیا، کہیں تم لوگ قتل نہ ہو جاؤ، سمجھے؟ اس میں نبی نے سجدہ کیا، مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، کافروں نے بھی سجدہ کیا۔ اب دیکھ لینا، سارے کافروں نے بھی سجدہ کیا، لیکن امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا۔ بعد میں اس خبیث کو دیکھا کہ یہ بدر کے موقع پر مردار ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ والنجم فسجد بها، اس صورت کی تلاوت کی وجہ سے فسجد بقرات ہے، چونکہ اس کے آخر میں سجدہ تلاوت ہے، آپ نے بھی سجدہ کیا۔ وسجد من معه، اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے انہوں نے بھی سجدہ کر دیا۔ وسجد من معه من المسلمین والمشرکین، مسلمان اور مشرک سب نے سجدہ کر دیا۔ غیر ان شیخنا اخذ کفا من تراب، ہاں ایک بوڑھا اس نے یہ کہ ایک مٹھی بھر کر کے اس نے یہ کہ مٹی لے لی، فرفعوا الی جبہتہ، اور مٹی کو چونکہ سجدہ کہتے وضع الجبہۃ، پیشانی کو علی الارض، زمین پر رکھنا، مٹی پر، اس نے زمین پر تو نہیں رکھا، مٹی لے لی اور ایسے کیا، سجدہ نہیں کیا۔ غیر ان شیخنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مضبوط کافر تھا، باقی تمام کافروں نے سجدہ کیا لیکن اس خبیث نے سجدہ نہیں کیا، اتنا مضبوط تھا۔ مذاق میں کہا غیر ان شیخنا خذ کف من تراب، مٹی کے ایک مٹھی لے لی اپنے ہتھیلی میں، فرفعوا الی جبہتی، پیشانی کے پاس لگ گیا، فقال یکفینی ھذا، یہی سجدہ مجھے کافی ہے۔ قال عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں فلقد رأیتہ بعد قد قتل کافرا، میں نے اس کو دیکھا بعد میں، اس کے بعد اس واقعے کے بعد دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں مرتد ہو کر کے یہ کہ مرا، کفر کی حالت میں۔ اس لیے کافر کو لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کافر کے کفر پر لعنت کریں، لیکن جو کفر پر مرا تو پھر اس پر لعنت ہوگی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ قطعی الکفر، اور قطعی الکفر وہی ہوگا کہ جو مات علی الکفر، کفر پر مرے۔ اب اس پر لعنت کر سکتے آپ، ابو جہل پر، عتبہ پر، شیبہ پر، ولید پر، یہ سارے کے سارے ماتو علی الکفر، کفر پر مرے، سمجھیے؟ ویسے کافر کو لعنت نہیں کر سکتے، سمجھے بھائی جان؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، کافر پر لعنت کی اجازت نہیں، ہاں اس کی کفر پر لعنت کر سکتے۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علیکم، نہیں ہے بلکہ لعنت اللہ علی شرکم، سمجھ رہی میں کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علیکم، نہیں ہے بلکہ فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، فعل پر آپ لعنت کریں گے، فعل پر لعنت کریں گے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا بھی ہے بیضاوی کے اندر ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیتہ، سمجھے کہ فعل وہ معلول، اس کی درجہ ماخذ اشتقاق وہ علت کا درجہ رکھتا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ہاں نو پر لعنت کر سکتے، کوئی فعل کیا الگ تعین کسی کو، مسلمان کو لعنت نہیں کر سکتے لیکن مسلمان کی فعل پر لعنت کرتے۔ لعن اللہ السارق الذی یسرق البیضۃ والبیضتین، اللہ کی لعنت ہو اس چور پر جو ایک انڈا اور دو انڈے چوریاں کرتا ہے۔ اب الگ تعین نہیں ہے، اس فعل پر یہ لعنت ہے۔ لعن اللہ السارق، لعن اللہ السارق، اب یہ معنی ہوگا اللعنت معلولۃ بالسرقۃ، بولو اللعنت معلولۃ بالسرقۃ، جیسے تبلیغی کہتے ہیں میرے بھائی اکرام مسلم چوتھا نمبر، بھائی سمجھے؟ اکرام کرنا واجب ہے، تو اب نتیجہ یہ نکلا گا کہ الاکرام معلول بالاسلام ہے، بولو، اس لیے کہ مسلم کا ماخذ اشتقاق اسلام ہے، الاکرام، اکرام واجب ہے لیکن یہ معلول بالماخذ الاشتقاق، مسلم کا ماخذ اشتقاق اسلام ہے۔ الاکرام معلول بالاسلام فمن وجد مسلما یکرم والا فلا، یہ اصل میں جب دو جماعتیں ہوگی، حضرت اقدس شیخ العرب والعجم حسین مدنی اور ان کے استاد حضرت شیخ الہند، یہ سارے کانگریسی بنے، جیسے کہ مولانا فضل الرحمان کانگریسی ہے، میں بھی کانگریسی ہوں، ہم لوگ کانگریسی، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اور حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے لیگ کے ساتھ دیا، مسلم لیگی،
سمجھے، وہ مسلم لیگی بنے. آیا سمجھ میں؟ اب جیسے کہ یہاں کراچی کے مولوی بھی بڑے بڑے وہ اللہ آپ خبر مسلم لیگی ہے، ہم لوگ کانگریسی لوگ ہیں. تو حضرت حکیم الامت یہ کہ مسلم لیگی اور حضرت اقدس کانگریسی. اب کانگریس اور مسلم لیگ کا اختلاف ان علماء کا اس طرح چلا، وہ اختلاف الحمدللہ وہ دلائل کے دائرے میں تھا. اور حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی جیسے عظیم انسان، ظاہر ہے کہ وہ کیسے غلط زبان استعمال کر سکتا ہے، اور شیخ العرب والعجم حسین و مدنی وہ کیسے غلط زبان استعمال کر سکتا ہے. یہ تو اخلاق میں دائر ان کا اللہ کی رضا کے لیے اختلاف تھا کہ لیگ ٹھیک ہے یا کانگریس. حضرت مدنی نے کانگریس کو، انہوں نے لیگ کو وہ کیا. لیکن ان کی مریدوں میں مرید حد سے بڑھ گئے. کانگریسی جو مولانا مدنی کے مرید وہ لیگیوں کو گالیاں دیتے تھے، اور لیگی کانگریسیوں کو، کفر تک کے ایک دوسرے پر یہ کہ مرید تو زیادہ بڑھتے ہیں، شاہ سے بڑھ کر کے شاہ کے وفادار. تو اللہ تعالی حضرت اقدس مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو، الیاس کاندھیلوی کو، جو بانی مبانی ہے تبلیغی جماعت کے، تو حضرت اقدس نے دیکھا کہ لوگ علماء کو لعنتیں بھیج رہے ہیں، مرید لوگ عام، یہ اپنی عاقبت تباہ کر رہے ہیں. تو اس نے تبلیغ کی 6 باتیں جو وضع کی، مرتب کی، ان میں چوتھی بات رکھی اکرام علماء. یہ اکرام مسلم نہیں تھا، اکرام، سمجھے، اس لیے کہ علماء تو اخص مطلق ہے. اکرام علماء تبلیغ والوں نے تحریف کر کے اس کو اکرام مسلم بنا دیا. یہ پہلی تحریف ہے کہ جماعت نے بعد میں اس میں تحریف کر دی. یہ اکرام العلماء ہے کہ لحوم العلماء مسمومۃ، علماء کا گوشت کھانا یعنی علماء کی غیبت کرنا یہ سم میں قاتل ہے. مقصد ان حضرات کا یہ تھا، حضرت اقدس مولانا الیاس کاندھیلوی رحمۃ اللہ. لیکن تبلیغ والوں نے کیا کر دیا؟ اب ظاہر ہے کہ علماء عالم اخص مطلق ہے اور مسلم عام مطلق ہے. کل عالم ربانیین یکون مسلمہ ولیس کل مسلم عالم. ہر مسلمان کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، سمجھے. اب آگے میرا ارادہ ہے کہ ہم اس میں تھوڑی سی تبدیلی کریں. اکرام انسان، جیسے کہ عمران خان ہمارے حضرت امیر المومنین کی رائے بھی یہ اکرام انسان. اب وہ اکرام انسان چاہے ہندو بھی ہو قابل اکرام ہے، اور قادیانی ہو وہ بھی انسان، تو یہودی وغیرہ یہ سارے کے سارے. نام بھی بڑا ہوگا، کام بھی بڑا ہوگا. بولو، نام بھی کیا ہوگا؟ نام بھی بڑا ہوگا، کام بھی بڑا ہوگا. تو یہ ہمارا ارادہ ہے، پی ٹی آئی کا منشور یہی ہے. بولو کہ تبلیغ والوں نے تھوڑی سی تعریف کر دی تو ہم کریں گے، تو کیا تبدیلی تو آنی چاہیے. آپ کو مسئلہ معلوم ہو گیا؟ یہ ہے مولوی صاحب اصل مسئلہ، اس طریقہ پر ان لوگوں نے وہ کر دیا. اب مسئلہ ہو گیا مولانا، یہاں آ جاؤ. یہ مشہور واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی سجدہ کر دیا، مشرکین نے، لیکن اس بوڑھے نے اس نے نہیں کیا، اور اللہ پاک نے اس کو کفر کی حالت میں یہ مرا مردار ہو گیا. بدر میں اس کو مار دیا صحابہ نے. سوال یہ ہے کہ مسلمان تو سجدہ کرے، آخر میں سجدہ تلاوت ہے، نبی سجدہ کرے، لیکن کفار نے، مشرکین نے کیسے سجدہ کیا؟ سمجھے؟ تو ایک تو بتاتے ہیں کہ آپ نے پڑھا افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى. تو شیطان نے کہا تلک الغرانیق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. بولو، یہ آپ کے جلالین والے اس طریقہ پر نقل کرتے کہ نبی کی آواز میں قرآن میں افرأیتم اللات والعزی تو ہے، لات عزی کا نام تو ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آگے شیطان نے نبی کی زبان میں یا نبی کی زبان سے، نبی کی زبان میں، نبی کی آواز میں یا نبی کی زبان سے شیطان نے یہ جاری کرا تلک الغرانیق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. یہ بلبل، سمجھے، یہ جنت کے یہ بلبل یہ ایسے ہیں کہ ان کی یہ بت جتنے ہیں، ان شفاعتهن لترتجى، ان کے اللہ قبر شفاعت قبول ہوتی ہے، قابل قبول ہے. انہوں نے کہا واہ، قدم بڑھاؤ محمد، ہم تمہارے ساتھ ہیں. آج ہمارے بتوں کو بھی قابل شفاعت کہا کہ وہ بھی واجب الشفاعت ہے، ان کی شفاعت قبول ہوگی. نبی نے ہمارے ساتھ دیا،
تو آگے نبی نے سجدہ کیا تو انہوں نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ سجدہ کریں گے، اس لیے کہ بتوں کے ساتھ ہو گیا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، بتوں کی حمایت کر دی محمد نے، سمجھ دیں۔ اور پھر آپ نے پڑھا اس کی بنیاد وہ آیت ہے جس میں حدیثیں ایسی جھوٹی نقل کی ہے جلالین والے نے، اس کی بنیاد وہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی ہم نے نہیں بھیجا، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، جب بھی کوئی نبی قرات کرتا ہے، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا كَمَنَا إِلَّا إِذَا قَرَأَ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ أي فِي قِرَاتِهِ، شیطان اس کی قرات کے اندر یہ ہے کہ شیطان اس کی قرات کے اندر کچھ گڑبڑ شڑبڑ کر ڈال دیتا ہے، تو یہاں شیطان نے اسی طرح ڈالا۔ جلالین والا اس کا معنی یہی کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، سورہ حج کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، تمنا الا اذا قرأ النبی، جب نبی قرات کر لیتا ہے تو القى الشیطان فی قراته، نبی کی قرات میں شیطان گڑبڑ شڑبڑ کر لیتا ہے، سمجھے؟ یہ اس نے ڈال دی، یہ ذخیرہ ڈال دیا، لہذا اس سے کیا ہو گیا، مشرک بھی خوش ہو گیا کہ چلو آج ہماری بتوں کی تعریف تو کر دی اور ان کو واجب الشفاعت قرار دیا کہ ان کی شفاعت کیا ہے، قبول شفاعت قرار دیا، لہذا جھگڑا کس چیز کا، قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں، کچھ لو کچھ دو، آپ نے دیا تو ہم سے بھی لو، ہم بھی سجدہ کریں گے، سمجھتے ہیں؟ یہ بالکل ہمارے بعض اساتذہ فرماتے خدا کی قسم جلالین والا زندہ ہوتا تو جوتے مارتے اس کو۔ پہلی بات آپ جانتے ہیں کہ الا من ارتضی من رسول، یہ من بیانیہ انبیاء سارے کے سارے وہ اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اور نبی کے آگے پیچھے فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، فرشتے اللہ کا بھلا کرے آگے پیچھے ان کی حفاظت، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، جبریل بھی وہی لے کر کے آتا آگے پیچھے فرشتے کا، اس جنات کا اور بدماشوں کا شیاطین کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہاں شیطان کیسے آ گیا؟ نبی کی قرات میں، نبی کی آواز میں، کس طرح اس نے یہ پڑھا، سمجھے؟ اس لیے اب آیت کا معنی سمجھو، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا سجدے کی وجہ، جلالین نے یہ بیان، روایتیں بھی نقل کر دی، چونکہ نبی پڑھتا ہے، تمنا قرات کرتا ہے، القى الشیطان، شیطان ڈالتا ہے، فی امنیتی فی قراتی، نبی کی قرات میں کچھ ڈالتا ہے، اور یہی ڈالا تلک الغرانق العلی وان شفاعتہن لترتجی، لہذا وہ خوش ہو گئے کہ جی ہمارے بتوں کی تعریف کر دی، جبکہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ اب آیت کا مسئلہ، میں نے عرض کیا کہ یہ تو تمام نصوص کے خلاف ہے جو آپ کہتے ہیں کہ شیطان نبی کی زبان پہ آ جائے، نبی کی آواز میں بے عینی اسی طریقے پر کرے، شیطان یہ کیسا شیطان ہے، کہاں سے آ گیا، جبکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، آگے پیچھے سے شیاطین آ بھی نہیں سکتے، شیطان سے بڑا باطل کوئی بھی نہیں ہے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، سمجھے؟ یہ تو فرشتے ہی حفاظت کرتے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو مامور کیا، یہ کیسے آگے؟ اس لیے آیت کا معنی محققین کے ہاں یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، آپ سے پہلے رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، نبی جب کوئی قرات کرتا ہے تو القى الشیطان، شیطان ڈال دیتا ہے، سننے والوں کے دماغوں میں کیا ڈالتا ہے، القى الشیطان فی امنیتی فی اثناء قراتی، امنیہ کا معنی قرات کے، فی اثناء قراتی، قرات کے دوران، القى کا مفعول محذوف ہے، یہ تو جار مجرور متعلق ہے، القى الشیطان فی اثناء قراتی، نبی کے قرات کے دوران، نبی جب قرات کر رہا ہے لوگ سن رہے، اس میں شیطان القى الشیطان فی اثناء قراته الوساوس فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو اس کو کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر بسم اللہ نہیں ہو، بکرا خود مرا ہے اس سے نہ کھاؤ، کہتے ہیں عجیب بات ہے، جس کو بسم اللہ پڑھو خود ذبح کرو وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ نے مارا وہ حرام ہے، یہ کیسے ہے؟ دیکھو کیسا اچھا اشکال ہے۔
جس کو تم مسلمان خود ذبح کریں، بولو مسلمان جس کو خود ذبح کریں وہ تو حلال ہے، اور جس کو اللہ مارے وہ حرام ہے۔ مسلمانوں کا مارا ہوا وہ حلال اور اللہ کا مارا ہوا حرام۔ ارے یہ کوئی بات سمجھنے والی ہے؟ دیکھو کتنا بڑا وسوسہ ہے، آپ کے دلوں میں بھی یہ وسوسہ آ گیا۔ اس کا جواب حضرت اقدس مولانا غلام غوث ہزاروی نے دیا کہ اللہ کا مرا ہوا بس حلال ہونا چاہیے۔ فرمایا ایک ٹوٹی تم خود لگاتے ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بولو، ایک ٹوٹی اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہو ادھر اور اس کا پانی پیتے ہو، اور ایک ٹوٹی تمہارے اللہ نے ٹانگوں کے درمیان میں ایک ٹوٹی لگائی، اس کا پانی کیوں نہیں پیتے؟ بولو، ہر اشکال کرنے کی ہوتی ہے کیا؟ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ جواب تو اس قسم کے فضول قسم کے وساوس، اللہ اذا قرأ النبی نبی اللہ اذا تمنا، جب قرات کرتا ہے تو الق الشیطان فی امنیتی فی اثناء امنیتی، سمجھے؟ آپ کے قرات کے دوران جو آیتیں سنائی جاتی ہے، سننے میں آتی ہے، اس میں الوساوس فی قلوب الناس، لوگوں کے دلوں میں اللہ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ فیلقی الشیطان، کیا ہے آگے، کیا ہے؟ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان کما ما القی الشیطان، ینسخ کما یرفع، شیطان نے جو وسوسہ ڈال دیا ہے اللہ پاک اس کو اٹھا دیتا ہے اور اللہ اپنے کلام کو محفوظ کر کے رکھتا ہے۔ کوئی اشکال ہی نہیں ہے مولوی صاحب۔ اور حدیثیں جھوٹی جھوٹی نقل کر کے کہتے ہیں نبی کی زبان پر یا نبی کی آواز میں شیطان پڑھتا ہے، گڈی کے شیطان ہے کہ نبی کی آواز میں پڑھتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آگی نہیں آگی؟ بہرحال اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کر دی کہ مشرکین نے سجدہ اس لیے کیا کہ آج ان کی یہ کہ بتوں کی یہ کہ تعریف ہو گئی۔ لیکن صحیح توجیہ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دوسری توجیہ میں یہ غلط توجیہ تھی، اور آیت کا مقصد بھی میں نے بیان کر دیا کہ آپ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل توجیہ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، فرمایا کہ جب یہ صورت نازل ہو گئی، جب محمد رسول اللہ تلاوت فرما رہے تھے، اس کے دوران ایک نورانیت اور ایک قہر، ایک تجلی اللہ کی طرف سے ایک تجلی وہ نمودار ہو گئی، اس کو دیکھ کر کے مبہوت ہو کر کے، مغلوب ہو کر کے، غیر اختیاری طور پر بغیر وضو کے، شرک کی نجاست کے ہوتے ہوئے سجدے میں مشرکین گر پڑے۔ جیسے کہ کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، بولو آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے کیا؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس لیے کہ وہ تو ماننے والے تو نہیں تھے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، سمجھے؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، زور ہے، سمجھے؟ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ، یقین ہو گیا کہ پہاڑ پڑے گا اس لیے سجدے میں گرے۔ تو جیسے کہ یہ بنی اسرائیل یہ بغیرت جس طرح سجدے میں، تو اسی طریقے پر یہ بھی گئے، یہ بغیرت بھی تو انہی کی اولاد ہے۔ اڑے کچھ والا پڑا تو یہ اس کے خلاصہ یہ نکلا کہ یہ جو سجدہ تھا یہ سیاسی سجدہ تھا، وہ حکومت کو وقتی طور پر راضی کرنے کے لیے سیاسی سجدہ۔ جیسے کہ شیعوں کے پیچھے ہمارے ایک بزرگ ہے جو ہمارے سر کے تاج ہیں، وہ شیعوں کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہے اور ان کو پڑھاتا بھی ہے، سمجھے؟ ساتھ ہی ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیسا ہے؟ ہم کہتے ہیں جائز ہے بابا، سیاست میں جائز ہے، سیاست کا قانون الگ ہے، عشق کا قانون الگ ہے، سیاست کا الگ ہے، سمجھے؟ ہم پڑھے کیا سمجھے بھائی؟ اس نماز کے لیے، اس نماز کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے، نہ حدث اصغر سے پاک ہونا ضروری ہے، نہ حدث اکبر، یہ تو چلتا رہتا ہے، سمجھ رہی میں؟ یہ کیا ہے؟ چلتا رہتا۔ مولوی صاحب کو لوگوں نے تنخواہ نہیں دی، 8 سال کی تنخواہ اس کے نہیں دی، وہ چلا گیا، تنخواہ ہی نہیں دے رہے، بیوی کا گزارا کس پہ؟ وہ چلا گیا، اور اس نے بندے بھیجے، کہا جا کر کے ان کو بتا دینا خدا کی قسم 8 سال میں نے بغیر وضو کی نماز پڑھائی ہے، وہ سارا واپس کر لینا۔ تم جو 8 سال کی تنخواہیں تم نہیں دیتے ہو، ہم نے بھی کیا کیا؟ ہم نے بھی بغیر وضو کے پڑھائی ہے، ٹھیک ہے تنخواہ نہ دو لیکن اپنی نمازیں تو واپس کر لینا۔ نماز ہو جاتی ہے مولوی صاحب، بولو۔ بعض لوگوں کی نمازیں کبھی بھی خراب نہیں ہوتی۔ ایک آدمی سجدے میں گیا اور اس نے ہوا چھوڑی ٹر، تو کس کر کے اپنے دوبر پہ ہاتھ مارا، اللہ کے فضل سے تیری وجہ سے میری نماز کو کچھ نہیں ہوگا، بولو سمجھ میں نہیں ہے؟ میری نماز کو کچھ نہیں ہو اس کی نماز کو، نہ اس کا وضو ٹوٹا نہ کیا،
اور ہمارے بلوچوں میں بھی ایک نے آ کر کے مولوی صاحب سے کہا کہ ری کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ کہا کہ ہوتا ہے۔ کہتے معمولی سا ہو، کہا ٹوٹتا ہے، کہا اور معمولی سا ہو، کہا ٹوٹتا ہے، کہا بالکل ان چکے بھی معمولی، کہا ٹوٹتا ہے، کہا معمولی ایک سے بھی، سمجھے، کہا معمولی ایک سے بھی، اس نے کہا وضو پرشی، وضو ٹوٹ جائے گا، اس نے کہا اے بالکل معمولی، سمجھے، بالکل معمولی، اس نے کہا تو بم بھی چھوڑ، تیرا وضو نہیں ٹوٹے گا، چل، سمجھے، تو بڑے بڑے بم بھی چھوڑ دے، تیرا وضو کیا ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ اڑے کچھ والا پڑھا مولوی صاحب؟ تو خلاصہ یہ نکلا، حضرت اقدس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں قہر الہی کی تجلی یہ ہے کہ پڑی، قہر الہی کو دیکھ کر کے یہ لوگ ایسے موقع پر یہ ہے کہ یہ مبہوت ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے۔ آپ باور کرے یا نہ کرے، ڈر کی وجہ سے آدمی اس طرح کرتا ہے۔ اللہ میرے پیارے کو غریق رحمت کر دے۔ مولوی صاحب دل کا بہت کمزور ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اساتذہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، آپ دورے والے لوگ ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے جو آدمی دور حدیث پڑھ کر کے مدرسے میں 15-16 سال پڑھا، اگر وہ نمازی بن گیا تو وہ کامیاب ہے، اور اگر نمازی نہیں بنا تو سمجھو یہ پڑھنا ہی بیکار ہے، 16 سال اس کے ضائع ہو گئے۔ تو حضرت اقدس بڑی سختی فرماتے تھے نمازوں کے سلسلے میں، اور قابل بہت سے اساتذہ جو قابل ہو کر کے نماز نہیں پڑھتے، حضرت فرماتے چھٹی کرا دو، قربان جاؤں سلیم اللہ تجھ پہ، چھٹی کرا دو، ہم لوگ کمزور ہیں، سمجھ میاں کی اللہ اللہ۔ پھر کیا ہوتا تھا، نماز میں پڑھاتا تھا، نالائق قسم کا، سمجھے، لیکن اس پہ بھی نازان ہوں، اللہ مجھے سلیم اللہ کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے۔ میں نے آپ کو 27-28 سال نماز پڑھائی، اور پھر یہ کہ 20 ختم کیے، اس طرح وہ سلیم اللہ ہی ہوتا تھا جی، مزہ لے کر کے۔ مولوی صاحب ہمارے فجر کی نماز میں آدھا گھنٹہ لگتا تھا، ہم بالکل غلس میں شروع کرتے تھے، غلس میں شروع کرتے تھے، آدھا پارہ پڑھتے تھے۔ ابھی میں 3 صفحہ پڑھتا ہوں پھر بھی ساتھی تھک جاتے، لیکن پھر بھی ابھی تیز پڑھتا ہوں، حضرت آہستہ آہستہ پڑھواتے تھے، بالکل 1 صفحہ یا 1.5 صفحہ ہمارے آدھا پارے سے کم فجر کی نماز میں۔ لڑکے اٹھتے تھے، جا کر وضو بناتے تھے، وضو بنانے کے بعد آ کر سنتیں پڑھتے تھے، تب بھی پہلی رکعتوں کو ملتی تھی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔